الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر جاؤ تو فرمایا کہ اجازت لینے کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا۔ حتی تستانسوا کا معنی کیا ہے؟ اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت طلب نہ کر لو۔ تو میں نے بتایا تھا کہ مشرکین مکہ کی یہ بد خصلت تھی کہ وہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو گھروں کے اندر معاملات مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے جب وہ گھر میں داخل ہوتے بعض دفعہ عورتیں اس حالت میں بیٹھی ہوتی کہ وہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی آدمی اندر آ کے یہاں کھڑا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دستک دینی ہے اور اس کے بعد سلام کرنا ہے اور پھر اپنا نام بتانا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو یہ ادب ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس میں اہم ترین بتائیں۔ فرمایا کہ پہلے تو دستک دو اور پھر اپنا نام بیان کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی دروازے پہ کھڑے ہونا ہے تو بالکل سامنے کھڑے نہیں ہونا، دائیں کھڑے ہونا ہے یا بائیں کھڑے ہونا ہے، اور فرمایا کہ 3 دفعہ دستک دینی ہے، 3 دفعہ۔ اگر 3 دفعہ دستک آپ نے دی ہے اور آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تو فرمایا کہ واپس لوٹ جانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے، باہر ایک صحابی آئے، انہوں نے 1 دفعہ دستک دی، پھر دوسری دفعہ دی، پھر تیسری دفعہ دی۔ حضرت عمر فاروق مشغول تھے، جواب نہیں دے پائے، نہ پوچھ پائے کہ کون ہے، تو وہ 3 دفعہ دستک دے کے چلے گئے۔ بعد میں وہ دروازے پہ آئے تو حیران ہوئے کہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے، تو پھر ایک اور آدمی کو بھیجا تلاش کے لیے کہ دیکھو کون آیا تھا اور وہ کیوں چلا گیا۔ حضرت عمر کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ دروازے پہ آئے اور 3 دفعہ دستک دے، اگر جواب نہ ملے تو چلا جائے۔ دروازے کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یا تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آیا اور دستک دے رہا ہوں اور کوئی جواب ہی نہیں مل رہا۔ تو وہ صحابی ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، ان کو واپس بلایا گیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں چلے گئے؟ میں کسی کام میں مصروف تھا، میں جواب نہیں دے سکا یا پوچھ نہیں سکا۔ تو انہوں نے پھر حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اگر 3 دفعہ دستک دے دے، جواب نہ آئے تو وہ چلا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، تو اس حدیث کو ان کو بھی علم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کرو، وَتُسَلِّمُوا اور سلام کہو علی اہلیہا گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تمہیں نصیحت ہو جائے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، مطلب گھر کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مرد نہیں ہوتا اور عورت جواب نہیں دیتی شرمندگی کی وجہ سے یا اجازت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو تم نے گھر میں جانا ہی نہیں ہے، داخل ہونا ہی نہیں ہے، حتیٰ یؤذن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ تو گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہونا جب تک اجازت نہ ملے، اگر گھر میں کوئی ہے نہیں تو تم واپس چلے جاؤ۔
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ، کوئی گھر میں موجود نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اللہ فرماتے ہیں گھر میں داخل نہیں ہونا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے کیا مل جائے، اجازت مل جائے۔ وَإِنْ قِيلَ، اور اگر اندر سے یہ جواب آئے، وَإِنْ قِيلَ، اور کہا جائے، لَكُمْ تمہیں، ارجعوا، اور بھائی واپس چلے جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے گھر میں میاں بیوی ہیں تو کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان قیل، اگر یہ کہا جائے، لکم تمہیں، ارجعوا واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، تو فرجعوا فوری کو طور پر کیا کرو، چلے جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے ایک پاکیزہ عمل ہے، یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی لوٹ جاؤ، ابھی اندر نہیں آ سکتے، تو پھر تم واپس چلے جاؤ، اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، تو یہ اصلاح معاشرہ، اسی لیے کہا گیا کہ اسلام جو ہے یہ کامل دین ہے۔ یہودی حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنا کامل دین تمہیں دیا گیا ہے کہ تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم نے قضائے حاجت کیسے کرنی ہے، حتیٰ کہ بیٹھنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قضائے حاجت کے وقت تم نے بیٹھنا کیسے ہے۔ تو یہ اتنی کاملیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ اچھا جی، اب اگلی جو آیت ہے اس کے بارے میں پہلے میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں سکونت نہیں ہے، سکونت کا معنی کیا ہے، کوئی رہتا ہی نہیں ہے، جیسے کوئی باڑہ ہے، جانوروں کا باڑہ ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگ ایک اجتماعیت میں بیٹھتے ہیں، مطلب وہ گھر نہیں ہے، یا وہاں پر کوئی لوگ، عورتیں وغیرہ جیسے گھروں میں رہتی ہیں وہاں پر نہیں رہتی، تو ایسی جگہ میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیسا علیکم جناح، تم پر گناہ نہیں ہے، لیسا علیکم جناح، اس بات میں تم پر گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ، جو مسکونہ نہیں ہے، سکونت والا نہیں ہے، وہاں پر مطلب گھر کے افراد رہتے ہی نہیں ہیں، تو غیر رہائش نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں غیر مسکونہ، ایسی جگہ جہاں پر رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا فائدے کا سامان ہے، جانور بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، باڑہ ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر رہائش نہیں ہے اور تم وہاں پر جا کر کوئی نہ کوئی کام کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر تم داخل بغیر اجازت کے ہو سکتے ہو، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، لیسا علیکم جناح، اللہ فرماتے ہیں اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونہ، جو مسکن والا نہیں ہے، رہائش والا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہری عمل کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم پوشیدہ عمل کرتے ہو، اللہ تمہاری پوشیدگی کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، یہ اللہ اتنا باریک بھی ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ اگلی آیت پڑھ لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حل بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
میری طرف سے ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، ضامن کل قیامت کے دن کہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک حکم جاری کیا ہے کہ تم نے اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے تو ایک کام تمہیں لازمی کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا، اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا، غیر محرم پر نظر کا ڈالنا یہ حرام ہے۔ لیکن صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے کہ اللہ کے پیغمبر بعض دفعہ اچانک نظر پڑتی ہے، مطلب دل کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن اچانک نظر پڑتی ہے، جسے نظر فجاء کہتے ہیں، فجاء کہتے ہیں اچانک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ اللہ کا کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی۔ فجاء جو نظر ہے فرمایا کہ پڑ جائے غیر محرم پر یا کسی بھی عورت کے چہرے پر تو فرمایا کہ فوری نظر کو ہٹا لو۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ سوال کرنے لگی تو اس کے چہرے پر پردہ نہیں تھا، یہ پردے سے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک ساتھ صحابی بیٹھے تھے، وہ غور سے دیکھنے لگی نا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور چہرہ ایسے موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو جو ہے وہ دور ہٹاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی عورت کو دیکھتا ہے نا تو شیطان اس کی شکل اور شبیہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب عورت چلی جاتی ہے لیکن اس کا چہرہ اس کے دل کے اندر اڑ جاتا ہے۔ اب شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، تجسس پیدا کرتا ہے اور انسان اس شبیہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ خوبصورت ہے تو اس خوبصورتی کو دل کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جسے عشق کی بیماری کہتے ہیں۔ انسان اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی نظر پڑے غیر محرم پر تو دیکھتے ہی نہیں رہنا، فرمایا کہ اس نظر کو ہٹا لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، خاص اللہ تعالیٰ کا خطاب مومنوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ایمان کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے۔ فرمایا کہ قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا، جھکا کے رکھیں، نیچا رکھیں، غض کہتے ہیں جھکانے کو، یغضوا، جھکا کے رکھیں، من ابصارہم، اپنی نظروں کو، بصارت سے ہے نا جی، بصر دیکھنے کو کہتے ہیں، ابصار اس کی جمع ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ جو ہے وہ نظر کو جھکا کے رکھنا ہے، اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، دیکھنے سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ابتدائی چیز کو ہی منع کر دیا۔ انسان دیکھتا ہے، پھر محسوس کرتا ہے، پھر چل کے جاتا ہے، پھر بات سے زبان کو استعمال کرتا ہے، پھر ہاتھ سے چھونے کی کوشش کرتا ہے، اور آخرکار پھر زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مبتدیات ہیں زنا کی، اللہ نے ان کو بھی حرام کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نگاہ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، پاؤں کا زنا اس کے پاس چل کر جانا ہے، زبان کا زنا باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا اس کو چھو لینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شرمگاہ پھر ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے، مطلب بندہ زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو کیا کیا کریں؟ نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس سے اپنی شرمگاہوں کی کیا کر لیں؟ حفاظت کر لیں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے، یہ ان کے دلوں کی کیا ہے؟ پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ باخبر ہے، بما یصنعون، جو لوگ کرتے ہیں، لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا کیا ہے؟ علم ہے۔ اگلی آیت
ہاں جی لمبی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ عورتوں کے احکام اللہ نے اگلی آیتوں میں بیان کیے ہیں، تو اللہ تعالی ہم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اور جو سنایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔